وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر مسلمان اتنے پوری دنیا ہے، دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، 57 ریاستیں ہیں، کئی مسلمان طاقت میں ہیں، کئی مسلمان کمزور ہیں، جو طاقت میں ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہی ڈر رہے ہیں، ایسی ہماری طاقت ہے، وقت ایسا ہے نا، ہماری حکمتیں ایسی ہیں۔ تو قرآن نے ایک سوال چھوڑا ہے، اگر تمہارا کمزور مسلمان بھائی تمہیں پکارتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اس کی مدد کرو گے کہ بہانے بناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے بھائی، کمزور بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، وہ تمہیں پکار رہی ہیں، آوازیں دے رہی ہیں۔ ایک بچے کی آواز سنی، بچہ کہتا ہے، سوال کیا کہ کیا کرو گے تمہارا سب کچھ لٹ گیا ہے، والدین بھی نہیں رہے، دولت بھی نہیں رہی، گھر بھی نہیں رہے۔ اس نے پھر کیا ہوا؟ ہم جائیں گے واپس، ہم بارود کے اوپر اپنا گھر بنائیں گے، ان جلے ہوئے پتھروں کے اوپر اپنا گھر بنائیں گے۔ ہمارا اللہ تو کمزور نہیں ہے، ابھی بھی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، وہ پکار کے کہتے ہیں کہاں چلے گئے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها۔ اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال لے، بستی والے سارے ظالم ہیں۔ ان کے دعوے تو یہ تھے کہ ہم امن قائم کرنے والے ہیں، ان کے دعوے تو یہ تھے کہ ہم تقریم انسانیت، تقریم آدمیت کرنے والے ہیں، ان کے دعوے تو یہ تھے کہ ہم خواتین کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، بلکہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم جانوروں کو بھی تحفظ دیتے ہیں۔ یہ تو کتوں اور بلیوں کو پالنے والے تھے، کیا ہو گیا؟ کتوں بلیوں کو پالنے والے آج ان کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اللہ تو ہی کہ ہمارے لیے راستہ نکال ہمیں یہاں سے۔ اور یہ پکار سب سن رہے ہیں، سب کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ کیا ہے؟ سن کے سر نیچے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں چھپ جاؤ، بات نہ کرنا، سر نہ اٹھانا۔ اگر اس ظالم سامراج کو، استعمار کو پتہ چل گیا تو یہاں سے اٹھا کے لے جائے گا، وہاں سے وہ میزائل داغے گا۔ اور آج تو ویسے بھی یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی جس کے پاس چابی ہے وہ مالک ہے، وہ چاہتا ہے فیس بک بند، یوٹیوب بند، ساری چیزیں بند۔ ابھی وہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آئے گی، جس طرح پیچھے ایک واقعہ ہوا، پیجر کے ذریعے ہزاروں بندے مار دیے۔ تو یہ بھی ممکن ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک گھر میں درجنوں موبائل پڑے ہوئے ہیں، موت پڑی ہوئی ہے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم کس بات پہ اچھلتے ہیں؟ ہم نے نمازیں پڑھ لی کافی ہیں، ہم نے جمعہ پڑھ لیا کافی ہے، ہم نے سجدہ کر لیا کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، صرف سجدے فرشتوں سے زیادہ تم نہیں کر رہے، صرف ذکر فرشتوں سے زیادہ تم نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرشتوں کے ہوتے ہوئے انسان کو بنایا، اس نے کہا کہ مجھے انسان وہ چاہیے جس کو حاجتیں بھی ہوں، جس کو ضرورتیں بھی ہوں،
جس کی کمزوریاں بھی ہوں، ان تمام کمزوریوں کو، حاجتوں کو ایک طرف چھوڑ کر اللہ کے لیے نکلے. وہ انسان چاہیے اللہ کو. اس انسان کا تقاضا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ وما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلنے کا وقت آ گیا تو تم دب کے بیٹھے ہو، تم حکمتیں اپنا رہے ہو، تم اپنی باتوں میں مست اور مگن ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی کتنے ہزار میل دور ہے، موت ہمارے پاس نہیں پہنچی. کتنے ہزار میل ہے، کون سی مشکل ہے تمہارے سر پہ کھڑی منڈلا رہی ہے. اس کی تیاری کرو. اور اگر سامنے شکاری آ رہا ہو، شکاری کو دیکھ کر کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لے کہ میں بچ جاؤں گا، کبھی نہیں بچتا. کبوتر کو، وہ کمزور ہے نا، بچاؤ کرے اپنا. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اسلام والو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ کرو، چڑھائی نہ کرو، نہ چڑھ دوڑو، دشمنوں پہ، کافروں پہ نہ چڑھائی کرو، بچاؤ تو کرو نا. بچاؤ بھی نہیں کر رہے. میرے بھائی، دو راستے ہیں. مومن کی جد و جہد، مومن کا ایثار، مومن کی قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دنیا دار کی ساری جد و جہد، وہ سب کچھ اپنے لیے، اقتدار اختیار کے لیے، جاہ و جلال کے لیے، مسند کے لیے، اور بڑی اونچی کرسی کے لیے دنیا دار لڑتا ہے. مسلمان کی لڑائی کا مقصد یہ نہیں ہوتا. ہاں، یہ چیزیں اس کو کامیابی اور غنیمت کی صورت میں ملتی ہیں، فضل کی صورت میں ملتی ہیں. اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے، لیکن مطمع نظر اس کا یہ نہیں ہوتا. مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے صبح و شام جن کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، صراط مستقیم مل جائے، اور وہ راستہ مل جائے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سب سے بہترین سنگت اور معیت ساتھ اگر کوئی ہے تو اللہ کے بندوں کا. وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے صدیق ہیں، وہ اللہ کے شہید ہیں، وہ اللہ کے صالح افراد ہیں. اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما دے.